بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ یونس قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے۔ یہ 11واں پارہ ہے اور 11ویں پارے کا یہ 7واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ یونس کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی سے پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم نے ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح انسان خیر کی طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح وہ شر یعنی عذاب کی طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کہ یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلدی ہی لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جایا کریں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کو اس تکلیف سے نجات یعنی اس تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسان کی اکثریت کا شیوا ہے، بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہو رہا ہوتا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ الہی میں دعا و گڑگڑانے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے جس امتحان اور مصیبت سے نجات دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ بطور آزمائش اور مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، وہ وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور انسان اس نفس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو انسان کی برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ تاہم اس کا شکار ہوتے وہی لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ یہاں معنی یہ ہوئے کہ ان کے لیے دعا سے اراض، شکر الہی سے غفلت اور شہوات و خواہشات کا ساتھ اشتغال کو مزین کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے، ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین یعنی نہ ماننے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ اگر تم لوگ بھی ایمان نہیں لاؤ گے
تو گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی اسی طرح تباہ کر دیے جاؤ گے۔ ثم جعلنکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جان نشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ خلائف کا مطلب ہے خلیفہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گزشتہ امتوں کا جان نشین یا ایک دوسرے کا جان نشین۔ خلائف یعنی خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو یا پیچھے کو، تو یہ یہی ہوگا کہ خلائف کا یہاں مطلب یہی ہوگا کہ تم اس کے بعد آنے والے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اس کی پیروی کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یعنی یہ جو فرمایا کہ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسی آیات جب کفار پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، کیونکہ اندھے بہرے گونگے بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو اس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دوسرا لائیں یا پھر اس میں ہماری حسب خواہش تبدیلی کر دیں، یعنی مجھ سے دونوں باتیں ممکن نہیں، میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کافروں نے یہ جو مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیں یا یہ قرآن کو تبدیل ہی کر دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بس میں نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں، نہ ہی میری طرف سے ہے، کیونکہ یہ قرآن جو اترا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اس کی مزید تاکید ہے، میں تو صرف اس بات کا پیرو ہوں جو اللہ کی طرف سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو صرف اس بات کا پیرو ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے، اس میں کسی کمی بیشی کا ارتکاب کروں گا تو یوم عظیم کے عذاب سے، یعنی قیامت والے دن کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں ہی رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کافروں کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مشیت پر ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایک عمر کا بڑا حصہ جو ہے تمہارے بیچ میں ہی رہا ہوں۔ وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا، نہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع دی جاتی۔ بعد میں ادراکم بہی کے معنی کہ یہ ہیں عالمکم بہی اعلیٰ لسانی، کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بابت کچھ بھی نہ بتلاتا۔ اور تم بھی جانتے ہو کہ دعوی نبوت قبل 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، کیا میں نے کسی استاذ یا کچھ سیکھا ہے، کسی سے کچھ سیکھا ہے؟ اسی طرح تم میری امانت و صداقت کے بھی قائل رہے ہو، کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر افتراء باندھنا شروع کر دوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے، نہ میں نے کسی سے سن کر یا سیکھ کر اسے بیان کیا ہے، اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف سے منسوب کر دیا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كاذبا او كذب بآياته لا يفلح المجرمون۔ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر یعنی نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، یعنی اللہ کی عبادت سے تجاوز کر کے، نہ کہ اللہ کی عبادت ترک کر کے، کیونکہ مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی، جبکہ معبود کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ یعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضروری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، ہماری بگڑی بنا دیتا ہے یا ہمارے دشمن کی بنائی ہوئی بگاڑ دیتا ہے۔ یعنی مشرکین بھی اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع اور ضرر یعنی نفع و نقصان میں مستقل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھتے تھے، جیسا کہ آج کے مشرکین بھی یہی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کو تو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفارشی بھی ہوں گے، گویا یہ مشرکین اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ تجھے خبر نہیں، لیکن ہم تجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفارشی بھی ہیں جو اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے، جیسا کہ آج کل کے جہلا کا بھی عقیدہ ہے۔ اور یہ اسلام سے قبل الاسلام جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس سے پہلے کا بھی یہ سلسلہ یہی تھا، جو آج کے یہی عقیدہ تھا جو آج کے مشرکین کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی باتیں بے اصل ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بالکل پاک اور برتر ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی یہ شرک لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ پہلے اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقہ پر تھے، اور وہ اسلام ہے جس میں توحید کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ اسی توحید پر قائم رہے، اور اس کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ یعنی اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا کہ تمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا، اس طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت کا تعین نہ کیا ہوتا، تو یقیناً وہ ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب میں مبتلا کر چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سو آپ انہیں فرما دیجئے کہ غیب کی خبریں صرف اللہ کو ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اس سے مراد کوئی بڑا اور واضح معجزہ جیسے قوم سمود کے لیے اونٹنی کا ظہور ہوا، ان کے صفا پہاڑی کا سوننے کا، یا مکہ کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا، یا اور اس قسم کا کوئی معجزہ صادر کر کے دکھلایا جائے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو وہ فوراً ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دیتا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور اس طرح اس بات کا علم بھی صرف اسی کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی۔ اسی لیے آگے فرمایا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول عام فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔